امی جان میں روزے نہیں رکھوں گا۔ لیکن بیٹا، آج سے رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے اور پہلا روزہ ہر بچے کو رکھنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام روزے رکھ کر بچے اپنے اللہ کو خوش اور راضی کریں۔ امی جان، آج کل سخت گرمی کا موسم ہے، بچے تو بچے کیا بڑے لوگ بھی روزے رکھنے سے ہچکچاتے ہیں، اور میں تو صرف 10 سال کا ہوں۔ 10 سال کی عمر میں ہر بچے کو فرض روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مگر امی جان، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھوں۔ دیکھو بیٹا، جو بچے یا جو لوگ روزے رکھنے کی نیت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں اتنی قوت و طاقت کر دیتے ہیں۔ جب وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو خود بخود ہی ان میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ سحری کے وقت سے لے کر افطاری تک انہیں روزہ کچھ نہیں کرتا، بلکہ جب بچے اور بڑے روزہ کھولتے ہیں تو انہیں ایک قسم کی روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ببلو نے کسی حد تک اپنی امی جان کی بات سے اتفاق کیا، مگر ساتھ یہ بھی کہا، رکھنے کے لیے امی جان ساری عمر پڑی ہے، میں نے گرمی میں اسکول بھی جانا ہوتا ہے، اسکول میں سے 5-6 گھنٹے لگتے ہیں، پھر سخت دھوپ میں واپس گھر آ کر کس طرح میں روزے برداشت کروں گا؟ اگر آپ نے مجھے روزہ رکھنے کے لیے کہا تو پھر 1 مہینے کے لیے اسکول سے مجھے چھٹی لے دیں، میں روزے کی حالت میں گھر میں بیٹھ کر یا لیٹ کر سارا دن گزارا کروں گا، اور یوں آپ کو بھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ امی جان ببلو کی یہ باتیں سن کر اس قدر غصے میں آ گئے۔ دیکھو ببلو میاں، تم اکیلے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمان بچے اپنے اسکولوں میں تمہارے جیسے عمر کے مطابق جاتے ہیں، انہوں نے روزے بھی رکھا ہوا ہوتا ہے اور تمام زندگی کے کام بھی کرتے ہیں۔ اسکول کے کام کے علاوہ سحری سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ساتھ ساتھ گھر والوں کا کام کاج میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اور پھر تمہیں کیا ہے کہ تم ایک روزہ بھی نہیں رکھنے کو کہہ رہے؟ 30 روزے تو دور کی بات ہے۔ امی جان کی یہ سبق آموز باتیں سن کر ببلو کچھ شرمندہ ہو گیا، اور اس نے خوشی خوشی اپنے امی کو گلے لگایا اور کہا، امی جان، روزے کے متعلق آپ کی باتوں سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے پہلا روزہ رکھوں گا اور انشاءاللہ سارے روزے پورے کر کے اپنے اللہ، امی ابو اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی خوش کروں گا۔ یہ عزیز دوستو، روزہ رکھنے کے جسمانی اور روحانی فائدے تو بہت سارے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، روزہ انسان کو صبر اور شکر کرنے والا بناتا ہے۔ نمبر 2، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوشنودگی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، روزہ رکھنے سے اخلاق اور روحانیت کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 4، روزہ انسان کے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے۔ نمبر 5، روزے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ میرے یوٹیوب چینل ماہرو سکندر کو لائک کریں۔